آزاد کشمیر کے انتخابات پر خون کا رنگ چڑھ گیا ہے اور ایک ایسی افسوسناک اطلاع سامنے آ رہی ہے جس کے سامنے آنے کے بعد ہر آنکھ اشکبار ہے۔ ایک بڑا سیاسی نقصان ہو چکا ہے اور یہ نقصان کسی قدرتی امر کا نتیجہ ہے، انسانی غلطی کا نتیجہ ہے، کس کا نتیجہ ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن بہرحال ایک حادثہ ہے اور یہ ایک بڑا حادثہ ہے جس کے نتیجے میں ایک بڑی سیاسی شخصیت جو ہے وہ اس وقت آزاد کشمیر کی عوام سے دور جا چکی ہیں۔ تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ یہ قاتل اور خونی سڑکیں جو پنجاب سے یا کے پی کے سے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع سے ملتی ہیں، یہ ہمیشہ سے ہی خون مانگتی ہیں، خون ان کے ساتھ لگتا ہے، اس کے بعد جا کر کوئی انسانی زندگیاں بچانے کا کوئی اقدام سامنے آتا ہے۔ اب کی بار تو جو صورتحال پیش آ رہی ہے وہ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ بتاتے ہوئے بھی خاصی تکلیف پہنچ رہی ہے، دکھ پہنچ رہا ہے۔ سردار صغیر خان چغتائی جو ہیں وہ اس وقت دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ جس طرح کی اطلاعات ہیں، جس طرح کی ان کی گاڑی اللہ صبح وہ اسلام آباد سے اپنے آبائی حلقہ 5 جا رہے تھے انتخابی مہم کے سلسلے میں، اور اس صورتحال میں آزاد وطن کے مقام سے گزرتے ہوئے ان کی گاڑی ایک مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے ٹکرائی۔ تیز رفتاری اس کا باعث بتایا جا رہا ہے اور گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں ان کی گاڑی دریا کے حوالے ہو گئی۔ دریا کی تیز موجیں نہ جانے کہاں ان کو بہا کر لے گئی ہیں، لیکن سوالات بہت زیادہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں۔ سردار تنویر الیاس خان صاحب جو اس وقت معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ان کے یہ چچا تھے اور حال ہی میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک بہت بڑا سیاسی قد کاٹ رکھنے والی یہ شخصیت تھے۔ مسلم کانفرنس جو آزاد کشمیر کی واحد اور ایک بڑی ریاستی جماعت قرار دی جاتی ہے، اس کے ان بنیادی لوگوں میں تھے جنہوں نے اس جماعت کا نظریہ، اس کی ترویج اور اس کے نظریے کو ساتھ لے کر چلتے رہے۔ حالیہ صورتحال میں انہوں نے گویا کہ جماعت چینج کی، لیکن بڑے آدمیوں میں، بڑے انسانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جو ان کی تقریب تھی جس میں انہوں نے مسلم کانفرنس چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، ظاہر ہے اس میں ان کے الفاظ تھے کہ ہم سے اگر کوئی ناخوش ہے ہمارے اس فیصلے سے تو وہ اختلاف کر سکتا ہے، اس کا اپنا اختیار ہے۔ ایک بڑی بصیرت والے آدمی تھے اور بڑی ان کی سیاسی اور سماجی خدمات بھی ہیں۔ سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ خونی سڑکیں جو یہاں سے گزرنے والے عام لوگ بھی اسی طرح کے حادثات کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے ویل نون فگرز بھی ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ یہ تو ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا جو سیاسی بنیادوں پر بھی ہے، سماجی بنیادوں پر بھی ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت میں ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے جو شاید کبھی پورا ہو سکے۔ اس صورتحال میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان خونی سڑکوں کا کیا ہوگا؟ آزاد وطن سڑک جو ہے وہ سڑک کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، گو کہ وہاں پر تعمیراتی کام جاری ہے، وہاں پر کوئی شاید ڈیم بن رہا ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال میں آخر وہاں سے روزانہ کی بنیادوں پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں عام گاڑیاں گزرتی ہیں، عام لوگ وہاں سے سفر کرتے ہیں، مال بردار گاڑیاں گزرتی ہیں، ایک بڑی تجارتی شاہراہ ہے۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ذرا سی بھی خطا جو ہے، آپ خطا نہ بھی کریں، ذرا سی بھی بھول چوک آپ کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بے حس پنجاب حکومت جس کے حدود بنتی ہے وہاں تک پنجاب کا دائرہ وہ علاقہ ہے، اور جن کے علم میں ہے کہ یہ ساتھ میں دریا بہہ رہا ہے، سڑک پر کوئی سائڈ پر کوئی فینس نہیں ہے، یہاں پر کوئی چھوٹا موٹا بھول چوک ہو جائے اس کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہی صورتحال پنجاب سے گزر کر آزاد وطن کا پل کراس کر کے آپ ضلع پلندری کی حدود میں پہنچتے ہیں، جب راولا کوٹ کی حدود میں، پنچ کی حدود میں پہنچتے ہیں، وہاں بھی سڑک کنارے کوئی فینسز نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ انہوں نے کچھ بنا رکھے ہیں، وہ تو گاڑیوں کو نیچے جانے سے نہیں روک سکتے۔ یہ بنیادی طور پر وہ انسانی احساس کے کام ہیں جو ہونے تو بر وقت چاہیے تھے، لیکن یہ نہیں ہو رہے، اور ان کے جیب میں آپ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو سردار صغیر چغتائی صاحب ہیں، ان کی لاش کے ملنے کے حوالے سے متعدد اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ کچھ غوطہ خوروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاش تلاش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اسکارٹ کی 2 گاڑیاں تھیں جس میں ان کا فوٹوگرافر اور ان کے ساتھ پیچھے جو گاڑی تھی وہ گاڑی بچ گئی۔ جو گاڑی جس میں یہ تھے اور ان کا ڈرائیور تھے وہ گاڑی جو ہے وہ دریا برد ہو گئی، دریا کی موجوں کے حوالے ہو گئی اور ابھی تک نہیں پتہ چل سکا۔
دریا جہلم میں اس وقت طغیانی ہے، ظاہر ہے جہاں سے یہ دریا آ رہے ہیں وہاں پر بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں اور گرمی کی شدت ہے، ٹمپریچر زیادہ ہے، گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں دریا میں پانی کی جو ایک لیول ہے وہ تھوڑا اوپر آیا ہوا اور خاصی تیزی بھی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ اندازہ لگایا جانا کہ کب تک کیا ہونا ہے، لاشیں مل پانی یا نہیں، لیکن اتنی دیر گزرنے کے بعد یہ انتظار کیا جا سکتا ہے کہ کوئی معجزہ اس تمام تر معاملے میں کار فرما ہو، اس کے نتیجے میں یہ بچا جا سکتا ہے۔ لیکن سوالات پیدا ہو گئے ہیں، سوالات اور زیادہ تلخ بن کر پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ کب تک یہ قتل و غارت، اس کو قتل و غارت آپ کہہ سکتے ہیں، صرف بے حسی ہے، محکمہ اشارات کی بے حسی آپ اس کو کہیں۔ کم از کم انسان سے تو غلطی ہوتی ہے، لیکن سڑکوں کے کنارے آپ جو رسکی پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ کو یہ شبہ ہے کہ اگر کوئی انسانی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی موسم کی شدت تو سلپ، بارش کی صورت میں گاڑیاں سلپ ہو سکتی ہیں، تصادم کے نتیجے میں گاڑیاں الٹ سکتی ہیں، کچھ ایسا دو جو ان کو روک سکے، لیکن نہیں، وہاں وہ چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے ہیں۔ اور بس یہ ہے کہ آپ اپنی جان فل رسک پر لے کر، میں نے تو بہت عرصے سے اس راستے سے سفر بھی نہیں کیا، حالانکہ ہم نے بھی ضلع باغ جانا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں جو اس وقت پیش آ رہے ہیں، اور یہ یقین کریں کہ ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو چکا ہے۔ سماجی طور پر بڑی خدمات بتائی جاتی ہیں، یہ جو شخصیتیں ان کی حلقہ 5 سے یہ مسلم کانفرنس کے ایک نان ڈیفیٹیبل ایک ایسے کینڈیڈیٹ رہے ہیں، ناقابل شکست، انفرادی اعتبار سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے MLA فنڈ جو اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دیا جاتا ہے، فنڈز کی تقسیم میں انصاف بعض دفعہ نہیں ہو پاتا، شفاف طریقے سے چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے شکوے ہوں گے حلقہ 5 کے حال سے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس تمام تر معاملے پر خود، کیونکہ اس وقت سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ محکمہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کے معاون خصوصی ہیں، پنجاب حکومت کے ساتھ براہ راست لنک میں ہیں۔ اب ان کو کیونکہ وہ اس وقت بڑے صدمے میں ہیں، اس وقت ہمارا کوئی بھی بات کرنا اخلاقی اعتبار سے بنتا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اس وقت بڑی واضح ہو رہی ہیں، بہت کلیئر ہو رہی ہیں، بالکل سیدھے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہیں کہ پنجاب حکومت کو، آزاد کشمیر حکومت کی ان ضلع انتظامیہ کو جہاں جہاں سے یہ اشارائیں جو ہیں یہ موت کی کھائیاں ہیں، موت کے پروانے ہیں، یہ وہاں پر آپ کو فینسز لگانی چاہیے۔ خدا را چلیں عام لوگوں کے لیے نہ صحیح، جو آپ کے لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں، مطلب آپ دیکھیے کہ انہوں نے آزاد کشمیر انتخابات میں حلقہ 5 سے انتخاب لڑنا تھا، اور بڑے ناقابل شکست لیڈر تصور کیے جاتے تھے۔ پارٹی جو بھی ہو، سیاسی نظریہ جو بھی ہو، بہرحال سیاسی اور جمہوری رویہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک بہت بڑا آسرا ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے۔ ایک سیاسی شخص ہی اس کے عام لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، میل جول ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ دیکھیے عام لوگ تو مر ہی رہے ہیں ان سڑکوں پر، ان خونی سڑکوں پر۔ تو یہ جو لوگ آپ کی سیاسی حکومتوں کو بنانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی سیاسی، ان کے لیے تو کم از کم ان سڑکوں کے ارد گرد آپ فینسز لگا دیجیے۔ اللہ حافظ۔